پیدائش 21واں باب۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا۔ اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا۔ اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی۔ اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث بری نہ لگے۔ جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل سے ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا، اور تیر انداز بنا۔ اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی مالک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنواں کی وجہ سے جسے ابی مالک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابی ملک کو جھڑکا۔ ابی ملک نے کہا، مجھے خبر نہیں
کہ کس نے یہ کام کیا، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابی ملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا، اور ابی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اس لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا۔ تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیر سبا میں جاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ پیدائش 22واں باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا، اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا
کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا۔ اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکہ کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اوز جو اس کا پہلوٹا تھا، اور اس کا بھائی بوز، اور کموئیل ارام کا باپ، اور کسد اور ہوز اور فلداس اور ادلاف اور بیتیول، اور بیتیول سے ربیکہ پیدا ہوئی۔ یہ 8واں ابراہیم کے بھائی نحور سے ملحکہ کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تجخ اور جہام اور تخس اور مکہ پیدا ہوئے۔ پیدائش 23واں باب۔ اور سارا کی عمر 123 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی، یہ کنعان میں ہے، اور ہبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا، اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے، تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سوہر کے بیٹے عفرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے، تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور عفرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب عفرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں، اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے عفرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا۔ عفرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کے 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ پس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے عفرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے عفرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کے 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔
سو عفرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا، اور وہ غار جو اس میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کے چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے، ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کینان میں ممرے یعنی ہبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ پیدائش 24واں باب۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹ کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں، اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیکہ جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بتیول سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا، پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا،
اور وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 ٹکڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بیتیول کی بیٹی ہوں اور ملکا کا بیٹا ہے جو نحور سے اس کے ہوا، اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا، خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہ رکھا اور مجھے خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا۔ اور ربیکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمہ پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نتھ دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے، اور اپنی بہن ربیکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمہ کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا تھا۔ تب اس سے کہا، اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا، اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا۔ پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، اچھا کہہ۔ تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں۔ اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی، اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہنا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا، شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا۔ تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر دوں گی، تو وہ وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمہ کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا، پی لے۔
اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ نحور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا۔ پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا، جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو، تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربیکہ تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربیکہ کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربیکہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربیکہ کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربیکہ اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربیکہ کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو، اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربیکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربیکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ پر چلے آ رہے ہیں، اور ربیکہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا۔ تب اسحاق ربیکہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربیکہ سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پیدائش 25واں باب۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور عبیدہ اور الدوا تھے، یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر
اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا، اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی۔ تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں، جو ممرے کے سامنے ہتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے، اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی حد سے خریدا تھا، وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیرلہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب بار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبیوت تھا، پھر کیدیار اور ادبائل اور مبسام اور مشما اور دوما اور میسا، حدد اور تیما اور یتور اور نفیس اور کدما، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے آسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربیکہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بیوتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربیکہ حاملہ ہوئی۔ اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام ایسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ ایسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑھے، اور ایسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق ایسو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور ایسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور ایسو نے یعقوب سے کہا کہ جو لال لال ہے وہ مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اس لیے اس کا نام آدوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنے پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ ایسو نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق
میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسو نے اپنے پہلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا۔